حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے، غلطی کر ہی نہیں سکتا، بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 3505 مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن حکیم میں دعا پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 سے 88 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی معاملے میں بھی کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور قرآن میں بھی آ گیا، اور کتنا بڑا فتویٰ ہے۔ محترم ناظرین، سورہ صفات آیت نمبر 144 سے 143، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتا، اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی، یعنی یہ اتنا بڑا عذاب ہے۔ بہترین وظیفہ اسماء اعظم، بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا۔ کہتے ہیں نا، وہ کسی کی جبلت پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کی، اے اللہ تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلے نمبر پہ اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو پاک ہے، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے کہ اے اللہ تیری غلطی نہیں، زبردست انداز ہے، اللہ اکبر، اس پہ پھر نجات ہی ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہوں، تو غلطی کروں گا، نہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، تو پاک ہے، غلطی تو میں ہی کروں گا، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ اسم اعظم کے ساتھ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور مانگا کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کہ کیمیکل ری ایکشن کو تیز کرنے والا یہ کیٹالسٹ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل کے مطابق 3024 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے، اور میں پہلے بتا دوں امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک حاکم نے انٹرنیشنل کے مطابق 162 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے۔ انٹرنیشنل کے مطابق تو صحیح سند المستدرک الحاکم اور نسائی الکبریٰ کے اندر اور وہ وظیفہ ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے، خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے لگتے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری پناہ مانگتا ہوں، میری مدد کا سوال کرتا ہوں، استغیث بولیں گے نہ الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ کتنی بہترین دعا ہے، خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ایک ہے۔ بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل طریقے کے مطابق 4563 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔
اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کے اندر وہ شعر جو بنا دیا، ویسے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شعر نہیں بنایا، بس اتنا ہی وظیفہ ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، اس کا ذکر الحمدللہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا تو حسبی اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے، اور یہ وہ ہے کہ آیت وظیفہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری میں 4563۔ اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا۔ اچھا، یہ جتنے بھی وظیفے ہیں محترم ناظرین، ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا، ورنہ خزانہ جتنی مرضی تسبیح کھینچتے رہو کوئی فرق نہیں۔ اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظائف پڑھیں، اردو ترجمہ بے شک آتا بھی ہو یا نہ، ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو رپیٹ کریں، یعنی آپ پڑھیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب عربی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ معراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا، کیسے وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، نہ عربی میں تو نہیں قیام اللیل میں رو رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو بھی وظیفہ پڑھیں، ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی روئیں، اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھینچنے کی ضرورت۔ کیا آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے؟ تسبیح تو ویسے بھی ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی ہوں، اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا کرتے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جنابت والے چیپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جو قرآن بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس سے یہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا۔ تو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن سے معنی نہیں ہوتا تھا، تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر قرآن کی دعائیں جیسی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو قرآن ہے، سبحان اللہ تو قرآن ہے، الحمدللہ یہ اذکار جو ہے نا، جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھ رہے ہوں گے قرآن بھی شمار ہوں گے، ذکر شمار ہوں گے، اور اس کے لیے نہ پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔